وقال تعالى واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. تمام تعریفیں حمد و ثنا بزرگی کبرائی عزت و جلال اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العزت کے خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، علیم ہے، فتاح ہے، خبیر ہے. درود و سلامتی ہو آپ کی ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا. معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت اور اس کے بعد سورہ انفال کی ایک آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے فضل و کرم سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے سب سے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے تم کو بچا لیا. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ہم نے تم کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپس میں نفرتیں، عداوتیں، حسد، کینہ، کپٹ کے جذبات پائے جاتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں ہو جاتی تھی، معمولی باتوں پر مسائل پیدا ہو جاتے تھے، اختلافات پیدا ہو جاتے تھے. اسلام نے آ کر ان کے درمیان الفت و محبت پیدا کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان محبت پیدا کر دیا. جو لوگ کل تک دشمن تھے ایک دوسرے کے، اسلام لانے کے بعد ایک دوسرے کے دوست بن گئے. اس آیت میں اللہ یہی اشارہ کرتا ہے ایک وقت تک تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے تم ایک دوسرے کے دوست بھائی بن گئے. اور بتایا کہ یہ تمہارے درمیان الفت و محبت ہے، ایمانی محبت ہے، یہ اصل میں اللہ نے پیدا کیا. فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ ہی نے تمہارے درمیان ان لوگوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کیا. اے محمد لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر تم زمین بھر کے خزانے بھی خرچ کر دو تب بھی تم ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، دراصل اللہ نے ان کے درمیان ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے، محبت پیدا کر دیا ہے. میرے بھائیوں، اسلام ہمدردی، بھائی چارگی، محبت، الفت و پیار کا سبق دینے والا مذہب ہے. نہ صرف ہمدردی بلکہ جہاں جہاں نفرت پیدا ہو سکتے ہیں ان سب راستوں کو بند کر دیا، اور جہاں جہاں محبت کے دروازے ہیں ان سب دروازوں کو کھول دیا. اسی لیے کہا لا تحتقرن من المعروف شیئا، اے لوگوں کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، اگرچہ کہ تم ایک مسکراہٹ بھی کیوں نہ ہو تمہارے چہرے پر، سامنے والے کو مسکراتے ہوئے ملتے ہو تو یہ بھی تمہارے صدقہ ہے. ایک مسکراہٹ سال بھر کی دشمنی ختم کر دیتی ہے، مہینوں بھر کی دشمنیاں، عداوتیں ختم کر دیتی ہے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ. کہا کہ جب تم اپنے بھائی سے ملو مسکراتے ہوئے ملو، اسماعیل کے ساتھ ملو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. فرمایا تہادوا تحابوا، آپس میں تحفہ دیا کرو، اس لیے کہ آپس میں تحفہ دینا یہ محبت میں اضافہ ہونے کے ذرائع میں سے ہیں. اور فرمایا کہ تمہارا بھائی تمہیں دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کو قبول کرو، تمہارے پر واجبی حق ہے. خاص کر کے جس رشتہ دار کے دل میں یہ ڈاؤٹ ہو کہ اگر میں نہیں جاؤں گا اس شادی کو تو اس کے اندر ہو سکتا ہے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، علماء نے کہا کہ اس دعوت کو قبول کرنا واجب ہے. اور فرمایا افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ اپنے ان رشتہ داروں کو دو جو تم سے نفرت کرتے ہیں. غلط فہمی،
مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے تمہارا بھائی تم سے دور ہے، تمہاری بہن تم سے دور ہے، تمہارے فلاں رشتہ دار تم سے دور ہے، تمہارا بھائی دور ہے، تو آپ ایسوں کو، غریب ہے وہ بیچارہ، صدقہ زکوٰۃ کے پیسے دیا کرو تاکہ اس کے دلوں میں جو نفرت حسد ختم ہو جائے۔ تو سبحان اللہ، ایسی کتنی احادیث ہیں جو اسلام ہم لوگوں کو بتاتی، یہ درس دیتا ہے کہ تم آپس میں الفت و محبت کا پیغام کو عام کرو، ایک دوسروں کے دلوں میں جو نفرت، عداوت، حسد، کینہ، کپٹ ہیں اسے ختم کرو اور مل کر رہو، جڑ کر رہو۔ محبت کا، اسلام کا بہت عظیم پیغام ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں جہاں بہت سارے مسائل ہیں، اس میں سے بڑا حساس، بڑا نازک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان الفت و محبت نہ رہا۔ ہم لوگ اختلافات کی آگ میں جل رہے ہیں، خاندان اختلافات کی آگ میں جل رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ والدین اولاد کے درمیان اختلاف، بھائیوں کا بہنوں کے درمیان اختلاف، رشتہ دار کا رشتہ دار سے اختلاف، شوہر کا بیوی سے، بیوی کا شوہر سے اختلاف، دوست کا دوست سے اختلاف، قوم کے قوم سے اختلاف، محلے کا محلے سے اختلاف، جماعتوں میں اختلاف۔ کس قدر مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اختلافات کو پیدا کرنا ہم جانتے ہیں، لیکن اختلافات کو ختم کرنا، حل کرنا ہم نہیں جانتے۔ کمال یہ ہے کہ اختلافات کو حل کیا جائے، اور یہ اختلافات اتنے آگے بڑھتے ہیں، یہ دشمنیاں اتنی آگے بڑھتی ہیں، انسان زندگی کا سکون کھو بیٹھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں دشمنوں کی تعداد کو بڑھا کر کبھی آپ زندگی میں سکون نہیں پا سکتے۔ آج اس سے لڑ لیے، کل اس سے لڑ لیے، پرسوں اس سے لڑ لیے، چار طرف دشمن ہی دشمن، انسان سکون کھو بیٹھتا ہے اور اتنا ٹینشن کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ دشمنیاں، یہ اختلافات، یہ ٹینشن اسے اندر اندر اس کی صحت بھی خراب کر دیتی ہے۔ مکمل طریقے سے انسان افیکٹ ہوتا ہے اس لحاظ سے، جس طریقے سے دیمک لکڑی کو اندر سے اندر کھا جاتی ہے، ویسے اختلافات، یہ عداوتیں، یہ نفرتیں انسان کو اندر سے اندر کھا جاتی ہے۔ انسان سب کچھ رہ کر بھی ٹینشن کی زندگی گزارتا ہے، سب کچھ رہ کر بھی گھبراہٹ، پریشانی کی سکون کھو بیٹھتا ہے اختلافات کی وجہ سے۔ اور حقیقت میں نے کہا کہ ہم اختلافات تو پیدا کرنا جانتے ہیں، لیکن اختلافات حل نہیں کرنا جانتے۔ ہم کتنوں سے بات چیت چھوڑ کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ بھائی اس سے بات نہیں کرتا، والدین اولاد سے گفتگو نہیں، بہن کا بہن سے گفتگو نہیں، ایک ہی گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں لیکن بات نہیں کرتے، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، دوست، ایک وقت کیا دوستی تھی ان کے در، چھوٹے سے معاملے میں دونوں میں دوری آ گئی، نہ وہ اسے سلام کرتا ہے نہ وہ اسے سلام کرتا ہے، اور ہم لوگ بات چیت چھوڑ کر پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں حجر المسلم کسف کی دم ہی، کہا کہ مسلمان سے گفتگو چھوڑنا اس کے مرڈر کرنے کے برابر ہے، اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ سوچو کہ ہم کتنوں کو قتل کرتے ہیں بات چیت چھوڑ کر۔ یہ دشمنیاں، عداوتوں میں چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور دشمنی اس لیول تک پہنچ جاتی ہے اگر میں مر جاؤں تو تو میرے جنازے میں نہیں آنا، اگر تو مر جائے تو میں تیرے جنازے کو نہیں آؤں گا۔ یہ کھلم کھلا بول دیتے ہیں، غصے میں آ کر، جوش میں آ کر، تیش میں آ کر، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے معاملہ کچھ نہیں ہوتا، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہوا کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم اتنے اختلافات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اختلافات کہاں نہیں ہوتے؟ اختلافات کا ہونا غلط نہیں ہے، لیکن اختلافات کے بعد اسے حل نہ کرنا، اسے طول دینا، مہینہ کھینچنا، سال ہر سال کھینچنا، یہ غلط ہے، یہ اچھا ماحول نہیں ہے۔ اسلام کبھی ایسے الاؤ نہیں کرتا۔ صحابہ کے درمیان بھی اختلافات پائے جاتے تھے، ان میں بھی اختلافات تھے، لیکن انہوں نے فوراً اسے حل کر لیا، اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔ جنگ بدر میں مال غنیمت تقسیم کرنے کا مسئلہ آیا، بوڑھوں نے کہا کہ مال غنیمت کے حقدار ہم ہیں، جوانوں نے کہا کہ نہیں، ہم حقدار ہیں۔ آیت نازل ہو گئی فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سورہ انفال، جس میں مال غنیمت کا اشارہ ہے، کہا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور تم آپس کے معاملات میں صلح کرا لو۔ سبحان اللہ، کیا آیت نازل ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے مضبوط ہو گئے، وہ سارے اختلافات کو بھلا دیے۔ اور اختلافات جیسے ہی شروع ہوتے ہیں فوراً ختم کرنا، یہ اصل کمال کی بات ہے، لیکن اختلافات جب طویل ہو جائیں بعد میں حل کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ جنگ بن المصطلق میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہو چکے تھے، انصار کے صحابہ ایک طرف، مہاجرین ایک طرف۔ مہاجرین نے کہا یا اے مہاجروں میری طرف آ جاؤ، انصاریوں نے کہا یا للانصار، اے انصاریوں ہماری طرف آ جاؤ۔ اس طرح دو گروپ میں تقسیم ہو گئے،
قریب تھا کہ دونوں میں اختلافات، لڑائی، جنگ شروع ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، کہا کہ کیا عجیب ہے، دعوها، یہ بات چھوڑ دو، تم ایسے ایسے کلمات نکال رہے ہو زبان سے، یہ گندی بات ہے، فوراً یہاں سے نکلو. فوراً نکلنے کا حکم دیا. یہ قبیلہ، یہ قوم کے لوگ چلتے رہے، انصار مہاجرین چلتے رہے، رات بھر چلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں ایک جگہ پڑاؤ کیے اور کچھ دیر آرام کیے، پھر فجر کی نماز کو اٹھے تو ماشاءاللہ نماز کے بعد ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے، وہ ساری عداوتیں، دشمنیاں، جو باتیں کیے تھے انہوں نے کل گزرے ہوئے کل میں، وہ ساری چیزیں بھول گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، اگر وہیں پر رکتے تو میں ہوتی، لڑائی ہو سکتی تھی. کہا فوراً یہاں سے نکلو، سفر کرو. اتنا چلا تھک چکے تھے، سو گئے، اور سو کر اٹھنے کے بعد وہ ساری دشمنیاں، عداوتیں بھول گئے. کہتے ہیں ہم لوگ یاد بھی نہیں کیا کہ ہم بات کیے، کیا کہ ہم کہہ دیے. تو یہ اصل چیز ہے کہ جیسے اختلاف ہو اسے ختم کرنا، اسے طول دے کر بعد میں سوال کرنا، یہ کمال کی بات نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کراؤ. یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ جس سے جھوٹ بھی حلال ہو جاتا ہے. دیکھو جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. فرمایا کہ فلعنۃ اللہ الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن دو لوگوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے. اس کے پاس جا کر بولتے ہیں کہ آپ کے بارے میں فلاں نے کتنی تعریف کی، کیا کچھ کیا، حالانکہ اس نے تعریف نہیں کی، جھوٹ بولتے ہیں. اس کے دل میں کچھ نرمی آئی، ادھر آ کر کہتے ہیں کہ اس نے تمہارے بارے میں اچھا گمان رکھا، کبھی تمہارا برا نہیں کیا. جھوٹ بول کر دونوں کو جوڑتے ہیں. تو اسلام کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، تم جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں جوڑنے کے لیے. میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہیں، جو دوریاں ہیں، اسے قربت میں لانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے کر دونوں کو جوڑا کرو. بہر صورت تیسری پارٹی کو صلح کرنے کی خاص اسلام ترغیب دیتا ہے. ملا کر رکھو، جوڑ کر رکھو، رشتے کو نبھایا کرو، رشتے کو مضبوط کرو، ٹوٹتے ہوئے خاندان کو جوڑو، ٹوٹتے ہوئے جماعتوں کے درمیان صلح کراؤ. یہ اسلام کی خصوصی تعلیم ہے. بلکہ الٹا ہر خاندان میں، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر بستی میں کوئی نہ کوئی چغل خور ہوتے ہیں جن کا کام ہے رشتے جڑنے والے رشتوں کو توڑنا، بھائیوں کے درمیان جدائی پیدا کرنا، بہنوں کے درمیان جدائی پیدا کرنا، خاندانوں میں نفرتیں پیدا کرنا. میں تو کہتا ہوں کہ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر خاندان میں کوئی نہ مرد، کوئی نہ عورت ایسی ہے جس کا کام یہی ہے کہ توڑنا. ایسے کوئی بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت نمام، ایسا چغل خور جو پھوٹ ڈالتا ہے، جڑنے والوں کو توڑتا ہے. کہا کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا. اور بلکہ کہا اس شخص کو عذاب قبر ہے جو چغلی کرتا تھا، دونوں کے درمیان یہاں کی بات وہاں لگانا، وہاں کی بات یہاں لگانا، بیچ میں کھڑ کے تماشے دیکھنا. ایسوں کے بارے میں خود نبی نے دیکھا کہ ان کو خبر میں عذاب ہو رہا ہے، رشتوں میں بگاڑ پیدا کرنے کی وجہ سے، اختلافات پیدا کرنے کی وجہ سے. تو اسلام ہم لوگوں کو کہتا ہے کہ صلح کرائیں، اور اتنا عظیم عمل ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں، نماز سے بھی، روزہ سے بھی، صدقہ سے افضل، نفل نماز سے بھی، صدقہ سے بھی افضل عمل. فرمایا کیا بات ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ آپس میں صلح کراؤ، یہ ایسا عمل ہے، نفل، روزے، صدقہ سے بھی تمہارے لیے افضل عمل ہے. تو بہرحال گھر کے بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر میں اگر اختلافات ہو، آگے بڑھ کر صلح کرائے بچوں کے درمیان. صرف نام کو بڑھے یہ کمال کی بات نہیں ہے. آپ کی زندگی میں آپ کے بچے لڑتے ہیں، آپ بڑے ہیں تو آپ آگے بڑھ کر ان کو ملائیں، جوڑ کر رکھیں. اللہ کے واسطے خاندان کو، رشتوں کو توڑا نہ کرے. رشتوں کو توڑنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اگر جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے گا. صلہ رحمی جسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جسے یہ پسند ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو، رزق میں برکت ہو، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑا کریں. تو خاص نصیحت کریں آج کے اس ماحول میں، اپنے بچوں کو وصیت کریں، مرنے سے پہلے بتا کر جائیں، میرے بچوں، میں اب جب تک ہوں تو تم ماشاءاللہ مل کر ہو، لیکن میری نصیحت سن لو، میری وصیت سن لو، میرے جانے کے بعد تم آپس میں نہیں لڑنا، ہمارا جنازہ اٹھنے کے بعد گھر میں اختلافات، فساد نہیں ہونا. تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ہم مل کر رہیں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، دکھ درد میں شریک رہیں گے. یہ وعدہ لے کر اس دنیا سے جایا کرو، ورنہ تو آج کتنے مسائل ہیں، کتنے حادثات ہیں، کتنے واقعات ہیں. ادھر باپ کا جنازہ اٹھتا ہے تو ادھر بچوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے. ادھر ماں کا جنازہ اٹھتا ہے، دفن کر کے آتے ہیں تو میں ہو کر کتنے اختلافات، خاص کر کے پراپرٹی کو لے کر،
وراثت کو لے کر. اور یہ بھی میں کہوں گا کہ وراثت پراپرٹی چھوڑ کر جانا کمال نہیں ہے، لکھ کر جاؤ، وصیت کر کے جاؤ. یہ جو وراثت جو تمہیں ملنے والی ہمارے جانے کے بعد، اسے قرآن سنت کی روشنی میں اسے تقسیم کرنا، لڑنا نہیں. آج اس مسئلے کو لے کر کتنے خاندان میں اختلافات ہیں، کتنے پھوٹ پڑ چکے ہیں، گفتگو چھوڑ کر جی رہے ہیں. جب تک والدین زندہ تھے کہ ایک دوسرے کا آنا جانا تھا، گھر کو مل کر محبت سے رہتے تھے. جیسے ہی چلے گئے والدین اور بس کتنے فسادات ہو گئے، ساری عزتیں مٹی میں ملا دیتے ہیں بچے والدین کے جانے کے بعد. تو اسی لیے میرے بھائیوں بتانا مقصد، یہ بڑا نازک ٹاپک ہے، یہ نازک بات ہے کہ گھر کے بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کے دن صلح کرائیں. جہاں جہاں اختلافات ہو سکتے ہیں ان اختلافات کو روکیں، تماشا نہ دیکھیں. آج معاشرے میں آپ کو ہزار لوگ ملیں گے توڑنے والے، لیکن جوڑنے والے 1000 میں سے 1 ملیں گے. بہت کم لوگ ہیں جوڑنے والے. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کی بات چلتی ہے، آپ کی بات میں اثر ہے. اللہ کے لیے رشتوں کو جوڑا کریں، بھائیوں کے دن صلح کرائیں، بہنوں کے درمیان صلح کرائیں، رشتہ داروں کے درمیان جو نفرت، عداوت، حسد، کینہ، کپٹ نہیں، اسے ختم کر کے دونوں دلوں کو جوڑا کرے. بہت عظیم عمل ہے. ورنہ کل قیامت اللہ پوچھنے والا ہے، تم گھر کے بڑے تھے، خاندان کے بڑے تھے، فلاں محلے کے بڑے تھے، تم کیا ذمہ داری ادا کیے؟ تمہارے نظروں کے سامنے لوگ لڑتے رہے، فساد کرتے رہے، اختلافات کرتے رہے، تم تماشا بن کر رہے، تم نے ان کو نہیں ملایا، جوڑا نہیں، صلح نہیں کرائی. اللہ پوچھنے والا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے نبی سے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے، قیامت میں اس کی نگرانی کے تعلق سے اس سے پوچھا جانے والا ہے. میرے بھائیوں، یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے. یہاں ہم آئے ہیں، اکیلے آئے ہیں، اور جائیں گے تو اکیلے جائیں گے. کوئی آدمی کچھ بھی ماں کے پیٹ سے آتے ہوئے لے کر نہیں آیا، خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جائے گا. اور اس زمین کے اوپر جو چند دن کی زندگی ہے، ایسے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ پیش آئے. نفرتیں، عداوتیں، کینہ، کپٹ، بغض، جلن، حسد جیسے جذبات کو ختم کرے اور محبت کا پیغام آگے بڑھائیں. غلطی سب سے ہو جاتی ہے. کل بنی آدم خطا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو غلطی کے بعد توبہ کر جاتے ہیں. ایسے میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معاف کریں، چھوڑ کر دیں، رشتوں کو جوڑیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کریں گے تو آپ زندگی میں کبھی سکون نہیں پا سکتے. چھوٹے چھوٹے مسائل کو اتنا بڑا کر کے پیش کریں گے، زندگی کے سکون کھو بیٹھیں گے آپ. دشمنوں کی اضافہ میں آپ کبھی سکون کی زندگی پا نہیں سکتے. چھوڑ کر دیں، معاف کریں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں 13 سال دشمنوں نے تکلیف دی، کیا کچھ نہیں کیا، کتنے جانیں گنوائی گئی، کیا کچھ برا بھلا کہا. پھر مدینے میں جانے کے بعد بھی چپ نہ رہے، بہت تکلیف دیتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیے، نبی کے سامنے بڑے سے بڑے کٹر دشمن موجود تھے. سبھی نے سمجھ لیا کہ آج نبی انتقام لینے والے ہیں، لیکن یہ ایک لفظ میں معاملہ ختم کر دیا. اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو. لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں کچھ بھی کرنے والا نہیں. وہ وہی معاملہ کرنے والا ہوں جو معاملہ نے یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے کیے تھے. میں بھی تمہارا بھائی کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہوں، جاؤ میں تم سب کو معاف کر دیا. کیا آج ہمارے خاندان میں ہمارے بھائی کیا ابو جہل کی طرح دشمنی انجام دے رہے ہیں؟ کیا ابو لہب کی طرح دشمنی انجام دے رہے ہیں؟ یا فرعون، قارون، حامان کی طرح کی دشمنی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، معمولی بات پر ہم لوگ بات چیت چھوڑ کر، سلام کلام چھوڑ کر مہینہ سال گزار رہے ہیں. پھر بھی کہتے ہیں ہم نمازی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم تہجد گزار ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، ہم حاجی ہیں. یہ عمل کر کے کیا فائدہ جبکہ دلوں میں حسد، کینہ، کپٹ جیسے جذبات ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ دلوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، دلوں کو ملانے کی ضرورت ہے. اور جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے ان کو چاہیے کہ جوڑا کرے. جو لوگ فساد پیدا کرتے ہیں، اختلافات پیدا کرتے ہیں، توڑنے کا کام کرتے ہیں، ایسوں سے دور رہیں، ایسوں سے ہوشیار رہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے خاندانی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، معاشرے میں اختلاف پیدا کرنا. ایسے کچھ لوگ ہی پائے جاتے ہیں. ایسے چغل خوروں کو دور رکھیے، اور ایسے لوگ جو
صلاحیت رکھتے ہیں جوڑنے کا، ایسوں کو سامنے آنا چاہیے تاکہ حسد کی جگہ محبت پیدا ہو، نفرت کی جگہ الفت پیدا ہو، عداوت کی جگہ دوستی پیدا ہو۔ یہ اسلام کا بہت عظیم پیغام ہے۔ تو اسی لیے میں نے آیت تلاوت کی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جبکہ تم ایک وقت دشمن تھے، لیکن اسلام کی برکت سے، اللہ کے فضل سے تم ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، دوست بن گئے۔ تو اسلام کا ہی میسج ہے، مسلمان کو ہی کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کا ہی پیغام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے درمیان محبت الفت پیدا فرمائے، جہاں بھی اختلافات ہی، مسائل ہی، خاندانی زندگی میں، گھریلو زندگی میں جہاں بھی مسائل ہی، اللہ تعالیٰ ان مسائل کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو حسد کینہ کپٹ کے جذبات میں جی رہے ہیں، اللہ ان کی جگہ الفت و محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برفعیم حلیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ معزز بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فی الوقت میڈیا میں جو کرنٹ ٹاپک، برننگ ٹاپک ہے وہ UCC کا ہے، یونیفارم سول کوڈ کے نام سے ہر میڈیا میں یہ چرچا ہو رہا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ ایسے لا پاس کیے جائیں، ایسا قانون لایا جائے جس میں پورے بھارت کے لوگوں کو یکساں قانون ہو۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ ہمارے اس بھارت میں دو قسم کے قانون ہیں، ایک ہے کرمنل لا، ایک ہے پرسنل لا۔ کرمنل لا کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی جرم کرتا ہے، چوری کرتا ہے، مرڈر کرتا ہے، سب کو ایک ہی سزا ملے گی، اس میں کیا مسلم، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا کرسچن، سب کو بھی ایک ہی قانون ہے۔ تو اس میں سب کے سب کامن ہیں کرمنل لا میں، لیکن کچھ پرسنل لا ہیں جس میں ہر مذہب کے ماننے والوں کی کچھ الگ الگ خصوصیت ہے۔ اور اس بھارت میں مختلف قسم کے اقوام پائے جاتے ہیں، ڈفرنٹ کلچرز ہیں۔ اس بھارت کی ہی بیوٹی ہے، یہاں پر ڈفرنٹ ریلیجنز پائے جاتے ہیں اور ڈفرنٹ کلچرز پائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا اس بھارت کو دیکھ کر تعجب کرتی ہے، اتنے ہزاروں مذہب کے باوجود بھی، اتنے کلچرز کے باوجود بھی یہ بھارت کئی صدیوں سے یہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ اس کی بیوٹی ہے۔ لیکن اس خوبصورتی کو مٹانے کے لیے دشمن کی کوشش ہے ایسا سسٹم بنایا جائے، ایسا قانون لایا جائے جس میں سب کے لیے برابر کا ہو، یونیفارم سول کوڈ کے نام سے سب کے لیے یکساں قانون ہو۔ یہ نافذ کرنے کے لیے پوری طرح کوشش کر رہی ہے اور باقاعدہ کھلم کھلا اعلان بھی کر رہی ہے کہ اس قانون کے ذریعے ہم پورے بھارت کو ایک پلیٹ فارم میں لائیں گے، ایک یونیفارم کی طرح ہم اس کو پیش کریں گے، اس کی پوری کوشش ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے، حکومت کا بہت بڑا نقصان ہے، ملک کا بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ ہندوستان، یہ بھارت ٹوٹ جائے گا، نقصان سے دوچار ہوگا، فسادات ہوں گے، فتنے جنم لیں گے، کیونکہ اس ملک میں جہاں مسلمان بستے ہیں، اسی طریقے سے کرسچین بھی ہیں، جین مت بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، اور ایسے بہت سارے قبائل بھی ہیں جن کے الگ الگ مذہب کے چلنے کے الگ الگ طریقے ہیں، ان کے الگ الگ کلچر ہیں۔ اس کو مٹا کر کبھی یہ بھارت ترقی نہیں کر سکتی۔ تو ان چیزوں کو چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے۔ ہم مسلمان افیکٹ ہوتے یا نہیں، لیکن اس سے زیادہ افیکٹ وہ لوگ ہوں گے جو دلت قوم ہیں، اور اس سے افیکٹ خاص کر کے وہ آدیواسی لوگ، وہ بھی تو اس میں زیادہ افیکٹ، کیونکہ ان کے الگ الگ کلچرز ہیں، ان کے ریلیجنز کے الگ الگ رائٹس ہیں۔ ان ساری چیزوں کو چھین کر بہت سے فسادات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایسے مدعے الیکشن کے قریب آنے پر اٹھایا جاتا ہے تاکہ اپنی پارٹی کی فائدہ ہو، یہی مقصد ہوتا ہے، ورنہ تو اور کوئی مقصد نہیں، نہ کوئی ہمدردی، بلکہ اعلان کرتی ہے کہ مسلم سماج کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ تو مگرمچھ کے آنسو کی بات ہے، کبھی ترقی نہیں ہو سکتی بلکہ الٹا نقصان ہی ہونے والا ہے ایسی چیزوں سے۔ اور مسلمانوں کے اس شریعت میں کھلواڑ کر کے چاہتی ہے کہ جو کچھ پرسنل لا ہیں، جو کچھ رائٹس ہیں، اسے چھین لی جائے۔ اگر اس قانون کو نافذ کیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے اذان پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، نماز پڑھنے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، خصوصاً شادی بیاہ کے جو ہمارے طور طریقے ہیں اس پر پابندی لگ جائے گی۔ ہم شریعت کے مطابق نکاح نہیں کر سکتے، طلاق کا حق چھین لیا جائے گا۔
عدت عورت بیٹھ نہیں سکتی، اور وراثت میں شریعت کا حکم ہے لڑکے کو دگنا حصہ، لڑکی کو ایک حصہ، اور حکومت کہتی ہے کہ نہیں، سب کو برابر کا حصہ دیا جائے، اور اس طرح وہ حقوق چھینا جائے گا۔ وقف کے مسائل اٹھیں گے، اسی طریقے سے وصیت کے مسائل اٹھیں گے، اسی طریقے سے بچے کو پالنے کے مسائل، ایسے کتنے ایسے مسائل جس میں بہت کچھ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں سمجھنا چاہیے کہ اس بھارت کا مسلمان کبھی بھی کسی بھی صورت میں شریعت کو چھوڑ کر دینے والا نہیں ہے، شریعت کو چھوڑ کر دینے والا نہیں، اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ یہ اسلامی قانون، اسلامی شریعت ہمارے لیے بہت عزیز ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ اللہ نے تین مرتبہ بتایا، تو لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں حکومت سے، اور سب لوگ باقاعدہ اس کا بائیکاٹ کریں، اور حکومت نے سب سے مشورہ رائے طلب کی ہے، لا کمیشن نے۔ شاید آج آخری دن ہے، آپ انٹرنیٹ، ای میل، آپ اپنا احتجاج دائر کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کی جاتی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ، ان کی پوری کوشش رہی ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانا۔ ماشاءاللہ انہوں نے اس کے بارے میں فکر کر کے بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں۔ ایسے میں ویب سائٹ میں بہت سے لنک شیئر کیے گئے ہیں، اور اسکین بھی کر کے آپ اپنا احتجاج داخل کر سکتے ہیں کہ ہم اس قانون کو ہم قبول نہیں کرتے، ہم اس کے مخالفت میں ہیں۔ یہ کم از کم اتنا تو دائر کیجئے۔ اب تک حکومت نے اس کی پالیسی کو کلیئر نہیں کیا، اس کے کیا کیا اصول ہیں، کیا کیا ضوابط ہیں، اسے پیش نہیں کیا، بس کہا ہے کہ ہم اس کو لانے والے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ نہ صرف مسلمان بلکہ پورے ریلیجن کے لوگ اس میں افیکٹ ہونے والے ہیں۔ سکھ ہو، جین مت ہو، بدھ مت ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں سب کو افیکٹ ہونے والا ہے۔ سبھی لوگ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، تو ہم جتنا ہو سکے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور ماشاءاللہ اس میں کام کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس کے خلاف آواز اٹھائیے۔ آج آخری دن ہے اپنی رائے پیش کرنے کا۔ آپ پوری طریقے سے جتنے لوگ یہاں پر سن رہے ہیں مسجد میں، اور جو بھی آپ دوسروں کو پہنچانا ہے پہنچائیے، کہ اپنی بات اس ویب سائٹ کے ذریعے درج کیجیے، تاکہ ہو سکتا ہے اتنی مخالفت کے باوجود رک جائے۔ بہرحال اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ اس شریعت کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ اس دین کی حفاظت کرنے والا ہے، اس لیے کہ اس شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ان کو عبرت بناتا ہے جو لوگ اس طرح کے معاملے میں دخل اندازی کر کے اسلام کو بگاڑنے کی، شریعت کو بگاڑنے کی بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ برباد کرنے والا ہے۔ اللہ بڑا محافظ ہے شریعت کا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بھارت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بھی اللہ تعالیٰ امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کی اللہ تعالیٰ اس ملک میں حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کی چال سے، سازش کرنے والوں کی سازش سے اللہ تعالیٰ اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ملک کو ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو نیست و نابود کرے، اللہ برباد کرے جو لوگ اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کرے جو شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، شریعت کا مذاق بناتے ہیں۔ اللہ ان سب کو عبرت کا نشان بنائے، تاکہ سارے لوگوں کے دل میں ڈر پیدا ہو اسلام کے خلاف کام کرنے سے کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، تقویت عطا فرمائے۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہماری دعاؤں قبول فرمائے، آمین آمین آمین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك المشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. إلهنا خالقنا رازقنا
يا أرحم الراحمين وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته. يا شافي يا كافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون